دین شرف کون و مکان قتل ہوا، ظلم آدھا سے ہوا یثرب بطحا خالی، ہو گئی پنجتن پاک سے دنیا خالی، تشنو بے کسو مظلوم و مسافر ہے، بوند پانی کی نہ پائی دم آخر ہے، تاب مرضی حق صابر و شاکر ہے، روزہ احمد مرسل کے مجاور ہے، اثر لیے جاتے ہیں نیزے کے چڑھانے کے لیے، کوئی آتا نہیں لاشا بھی اٹھانے کے لیے، بیاں ڈیوڑی پہ چلاتی تھی کھولے ہوئے سر، ہائے فرزندے علی، ہائے محمد کے پسر، کہتی تھی پیٹ کے سر زینب تفتیدہ جگر، سبت احمد تیری مظلوم کے صدقے خواہر، تم نے پردیس میں منہ بہنوں سے موڑا بھائی، آپ جنت میں سدھارے ہمیں چھوڑا بھائی، گھر میں زہرا کے تو ماتم تھا ستمگاروں میں عید، روز عاشور کو سمجھے تھے لائیں روز سعید، غلط سجدے میں ہوا فاطمہ کا لال شہید، آل احمد پہ ظفر یاب ہوئی فوج یزید، قتل فرزند ہوا غالب ہر غالب کا، کٹ گیا باغ علی ابن ابی طالب کا، جب کہ خاموش فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على الطور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران سید الشہداء، یہ شام جسے ہم شام غریبہ کہتے ہیں، یہ وہ شام ہے کہ جس میں پنجتن کی آخری نشانی بھی شہید کر دی گئی. دنیا پنجتن سے خالی ہو گئی اور اہل بیت کے یہاں وہ مصیبت پڑی کہ جس کا تذکرہ ہر نبی نے، ہر امام نے کیا. عزادارو، سن 61 ہجری میں جب یہ شام آئی تھی تو یہ شام جس طریقے سے آپ یہاں سکون سے بیٹھے ہیں ویسے بیویاں نہیں بیٹھی تھی. سب کے والی و وارث شہید کیے جا چکے تھے. مردوں میں سید سجاد کے علاوہ کوئی نہیں تھا. عزادارو، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے خیالات کو کربلا کے میدان میں لے کر چلے. بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اشقیاء نے 3 مرتبہ خیمے کو تاراج کرنے کی کوشش کی. روایتوں میں ملتا ہے کہ پہلی بار جب ابھی امام حسین علیہ السلام کے سر و تن میں جدائی نہیں ہوئی تھی کہ شمر نے یہ آواز دی کہ خیمے کو تاراج کر دیا جائے. لیکن جیسے ہی یہ آواز امام کے کانوں میں پہنچی، امام نے سر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ ابھی حسین زندہ ہے، خبردار خیمے کا رخ نہ کرنا. عزادارو، دوسری مرتبہ خیمے کو تاراج کرنے کے لیے جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہو چکی تو پھر سے شمر نے یہ آواز دی کہ تاراج کر دیا جائے، خیمے کو لوٹ لیا جائے. اور یہ کہہ کر خود شمر آگے بڑھا کہ خیمے کو لوٹ لے، لیکن جناب زینب آگے آ گئی اور آنے کے بعد یہ کہا کہ خبردار آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اس سے پہلے کہ میں کچھ بددعا کروں تو یہاں سے چلا جا. عزادارو، یہاں روایت کرتی کہ اس مرتبہ پھر شمر واپس چلا گیا، لیکن کبھی چند لمحہ گزرنے نہ پایا تھا کہ ایک مرتبہ چند فوج یزید کے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم خیمے کو تاراج کریں گے. اور عزادارو، روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے یہ کہا تھا کہ دیکھو، ہماری شہادت کے بعد یہ اشقیاء خیمے میں آئیں گے، خیمے کو تاراج کریں گے، لہٰذا ایک خندق کھودو اور آگ خندق میں روشن کر دو. جس طریقے سے جنگ خندق میں خندق کھود کر آگ روشن کی گئی تھی، عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی اور اصحاب نے خندق کھود کر اس کے اندر آگ لگائی تاکہ خیام امام حسین کے اطفال اور بیویاں محفوظ رہ سکیں. لیکن عزادارو، روایت میں ہے کہ جب خیمے کو تاراج کرنے کی بات آئی اور یہ اشقیاء آگے بڑھے تو دیکھا کہ خندق میں آگ روشن ہے. ایک مرتبہ ایک شقی نے تیر میں آگ لپیٹ کر خیمے اطہار کی طرف وار کیا. تیر میں نوک پر چکے آگ لگی ہوئی تھی، لیکن وہ آگ جب تیر کے ساتھ چلی اور خیمے تک پہنچی تو خیمے میں آگ لگی. عزادارو، آپ جانتے ہیں کہ خیمہ کپڑے کا ہوتا ہے
اور اتنی تپتی دھوپ میں اگر کہیں آگ لگتی ہے تو وہ آگ کتنی تیزی سے پھیلتی ہے. چنانچہ وہ خیام حسینی میں جب آگ لگی تو آگ تیزی سے پھیلنے لگی. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے. اور ایک مرتبہ جناب زینب آتی ہے سید سجاد کے خیمے میں اور کہتی ہیں کہ اے سید سجاد تمام خیمے جل گئے، بتاؤ ہم کیا کریں؟ جل کر خیمے میں جان دے دیں یا خیمے سے باہر نکلیں. ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں علیکن الفرار، اے پھوپھی اماں خیمے سے باہر نکل جائیے. ایک مرتبہ کہتی ہے اے بیٹا میں تو نکل جاؤں گی لیکن یہ 23-24 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کس طریقے سے نکلیں گے آپ کی تپیٹ میں؟ وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کہاں بھاگیں گے؟ عزادارو، ایک مرتبہ جب سید سجاد نے یہ کہا اور سب بیویاں بچے باہر نکلے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں. عزادارو، اگر گھر میں کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے، اگر زلزلہ آ جائے تو بزرگ بچوں کو لے کر بھاگتے ہیں. خدا نخواستہ اگر کہیں گھر میں آگ لگ جائے تو بزرگ بچوں کو پہلے گودی میں اٹھاتے ہیں اور لے کر بھاگتے ہیں. کربلا میں وہ تاراجی تھی، وہ بے بسی تھی کہ کوئی بزرگ نہیں تھا جو ان بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر بھاگتا، لے کر باہر نکلتا. روایت میں یہ فقرہ ملتا ہے کہ بچے خود ایک دوسرے کو سہارا دے کر باہر نکل رہے تھے، خود ایک دوسرے کے گلے لپٹ کر ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے تھے. ہاں زیادہ خیمے تاراج کر دیے گئے. بیویاں جلی ہوئی قناتوں کے درمیان بیٹھی ہیں اور اسی اثنا میں ایک سوار دور سے آتا ہوا دکھائی دیا. جناب زینب نے سمجھا کہ کوئی فوج اشقیاء سے آ رہا ہے ہمیں پھر سے لوٹنے کے لیے. سوار آگے بڑھتا رہا، زینب کی بے چینی بڑھتی رہی. سوار جب قریب آیا تو زینب نے کہا کہ اے سوار، بچے تھک کر سو چکے ہیں، واپس چلا جا، اگر تجھے کچھ چاہیے بھی ہوگا تو صبح میں آ جانا. بچے ابھی تھک کر سوئے ہیں لیکن رہوار نہیں سنتا، آگے بڑھتا جاتا ہے. ایک مرتبہ جب رہوار بالکل قریب آ گیا تو علی کی شیر دل بیٹی نے جواب دیا اور کہا کہ کیا علی کی بیٹی تجھے کہہ رہی ہے واپس جانے کے لیے؟ تجھے سنائی نہیں دیتا؟ ارے جیسے ہی زینب سے یہ فقرہ سنا، رہوار نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا. اب جو دیکھا تو بابا، ارے لپٹ گئی. اے بابا اب آئے ہو جب بھیا حسین شہید کر دیا گیا، اے بابا اب آئے ہو جب علی اکبر کے سینے پہ برچی لگ چکی، اے بابا اب آئے ہو جب علی اصغر تیرے سے شعبہ سا کھا کر سرزمین کربلا پہ شہید کر دیا گیا. آزادہ زینب بین کرتی رہی. وقت گزرتا رہا. ایک روایت خود جناب سکینہ بیان کرتی ہے. جناب سکینہ کہتی ہے کہ جب خیمے کو تاراج کیا جا رہا تھا، خیمے میں آگ لگا دی گئی تھی اور بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، میں بھی بھاگی تاکہ اپنے آپ کو آگ سے بچا سکوں. اسی اثنا میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ ایک سوار میرا پیچھا کر رہا ہے. بچے ہیں نا عزادارو، بچے جلدی ڈر جاتے ہیں. وہ بھی جناب سکینہ جانتی ہے کہ یہ تمام فوج اشقیاء بھیڑیا صفت جنہوں نے وقت کے امام تک کو نہیں چھوڑا، وہ مجھ پہ رحم کیا کریں گے. جناب سکینہ کہتی ہے کہ میں آگے بڑھتی رہی. اسی اثنا میں اس شقی نے میری پشت پر ایک نیزہ چبھایا جس کی ضرب سے میں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی. اس کے بعد مجھے نہیں معلوم، اب جو مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرا سر پھوپھی اماں اپنے زانوے پہ رکھی ہوئی ہے. جناب زینب جناب سکینہ کو اپنے زانوے پہ رکھ کر دلاسا دے رہی ہے. ایک مرتبہ جب سکینہ نے زینب کو دیکھا، جناب سکینہ نے جناب زینب سے کچھ نہیں کہا. ایک سوال کرتی ہے کہ یا اماں، اے پھوپھی اماں، حل من خرقت استرو بہا علی راسی،
اے پھوپھی اماں کیا کوئی کپڑا ہے کہ جس سے میں اپنے سر کو چھپا سکوں؟ جناب زینب نے یہ سنا تو رونے لگی اور کہا امتوں کے یا بنیا امتوں کے مثلوں کے، اے بیٹی تمہاری طرح تمہاری پھوپھی بھی میری طرح ہے۔ آزادارو وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ جب جناب زینب نے بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا تو جناب ام کلثوم سے کہتی ہیں کہ بہن ام کلثوم 2 بچے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جناب زینب ام کلثوم کہتی ہیں کہ چلو بچوں کو تلاش کرتے ہیں، 2 بچے نظر نہیں آ رہے۔ دونوں بہنیں نکلتی ہیں بچوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ کچھ دور ابھی مقتل کی جانب بڑھی تھی کہ دیکھا کہ دونوں بچے باہوں میں باہیں ڈال کر سو رہے ہیں۔ جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا اے بہن بچے تھک کر سو گئے ہیں، ذرا آہستہ جگانا بچوں کو۔ لیکن جیسے ہی جناب ام کلثوم نے بچوں کو جگانا کی کوشش کی، کیا دیکھا کہ دونوں بچے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام تمام اصحاب اس وقت جب جام شہادت پی چکے تو ان کی پیاس بجھ گئی، لیکن اہل حرم کی پیاس کب بجھی یہ کوئی روایت نہیں بتاتی۔ شاید پیاس کی شدت سے ہی ان دونوں بچوں نے دم توڑ دیا ہو۔ ہاں عزیزو، دونوں بچے اس دنیا سے گزر گئے۔ جناب زینب و ام کلثوم واپس آئی اس جگہ پر کہ جہاں تمام بچے سو رہے تھے۔ اب جو واپس آئی تو پھر کیا دیکھا کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ اب سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ جناب ام کلثوم اور جناب زینب دونوں نکلی جناب سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے، مقتل کی جانب پھر بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ادھر سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا اور سوار سے سوال کیا کہ اے بھائی کیا تم نے کسی بچی کو دیکھا ہے اس طرف؟ سوار نے کہا دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ایک نشیب سے ایک بچی کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جناب زینب ام کلثوم آگے بڑھی، نشیب میں جا کر دیکھا تو دیکھا سکینہ ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے اے بابا تمہارے بعد گوشوارے چھین لیے گئے، اے بابا تمہارے بعد تماچے لگائے گئے، اے بابا تمہارے بعد ہماری ردائیں چھین لی گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے بیٹی یہ کیسے پہچانا کہ یہ بابا کا سر ہے؟ لاش کی پہچان یا تو لباس سے ہوتی ہے یا سر سے ہوتی ہے۔ اے بیٹی اس جسم پر تلا لباس نہ سر ہے، تم نے کیسے پہچانا؟ اے پھوپھی ابا میں بابا کے مجھے بڑی نیند آ رہی تھی، میں بابا کے سینے کو تلاش کرتے ہوئے مقتل کی جانب آئی۔ اے پھوپھی اماں اسی لاش بے سر سے صدا الیہ الیہ سکینہ۔ عزاداروں گریا کرو، ہماری بستی میں کچھ افراد ایسے تھے جو اس سال پچھلے سال شام غریبہ کی مجلس میں اس فرش پہ موجود تھے، لیکن اس سال نہیں ہے۔ نہیں معلوم ہم میں سے کون ہے جو اس سال موجود ہے لیکن اگلے سال موجود نہ ہوگا۔ گریا کرو، شاید شام غریبہ کے ہی آنسو ہمارے بخشش کے ذریعہ بن جائے۔ عزادارو بس 2 روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک روایت جو آپ ہر سال سنتے ہیں، اہل حرم تشریف فرما ہے، جلی ہوئی راکھوں کے آس پاس بچے سو رہے ہیں۔ بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے عزادارو، جناب زینب کو نہ جانے خدا نے کون سا دل دیا تھا، اتنے غم جناب زینب نے سہے۔ عزادارو بچپن سے جناب زینب کی ولادت 6 ہجری میں ہوئی،
رسول کی وفات 11 ہجری میں ہوئی. جناب زینب کی عمر اس وقت 5 سال کی تھی. نانا کا غم زینب نے اٹھایا، ماں کا داغ زینب نے اٹھایا. عزیزو، رسول کی رحلت ہوئی تو سب نے داغ اٹھایا، زینب نے بھی اٹھایا. جب جناب فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہوئی تو سب نے رخصت کی زخم اٹھایا دل پر، زینب نے بھی اٹھایا. جب بھیا حسن کے جنازے پہ تیر لگے تو مولا علی نہ موجود تھے غم اٹھانے کے لیے، فاطمہ زہرا موجود نہ تھی، نہ رسول خدا تھے. اس داغ کو بھی زینب نے اپنے دل پہ برداشت کیا. اور جب بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو ماں موجود نہیں تھی غم اٹھانے کے لیے. اس وقت بھی بابا کا غم بھی زینب نے اٹھایا، بھیا حسن کا بھی غم زینب نے اٹھایا، اور پنجتن کی آخری نشانی امام حسین کا غم بھی زینب نے اٹھایا. عزادارو، زینب نے ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر وہ کام جو کل تک عباس کر رہے تھے، آج جناب زینب وہ کام انجام دے رہی ہے. ایک مرتبہ دیکھتی ہیں کہ ایک معظمہ آ رہی ہے، اور جو اب آئی قریب تو روایت میں آپ نے سنا ہے کہ زوجہ حر کھانا اور پانی لے کر آئی ہے. زوجہ حر آئی ہے، کہتی ہے شہزادی پانی پی لیجیے. کس منہ سے پانی پیے ہیں؟ زینب، بھائی پیاسا شہید کر دیا گیا، بھتیجے بھانجے شہید کر دیے گئے، بھائی عباس دریا کے کنارے اسی پانی کے لیے بازو کٹا کر سو گیا. سید سجاد سے کہا بیٹا تم پانی پی لو. سید سجاد نے بھی پانی نہیں پیا. جناب زینب نے جناب سکینہ کو آہستہ سے جگایا. اے بیٹی سکینہ اٹھو، پانی آیا ہے، پانی پی لو. بچی چونک کر اٹھی، اے پھوپھی ابا میرا چچا آ گیا. اے پھوپھی اماں کیا چچا آ گیا؟ کہا نہیں بیٹا، ان کی زوجہ پانی لائی ہے. اے پھوپھی ابا آپ نے پانی پیا؟ نہیں بیٹا میں نے نہیں پیا. اے پھوپھی ابا بھیا سجاد نے پانی پیا؟ نہیں بیٹا سجاد نے بھی نہیں پیا. تو پھوپھی ابا مجھے کیوں پلا رہی ہو؟ اے بیٹی سکینہ تم سب سے چھوٹی ہو اس لیے تمہیں پہلے پانی پلا رہی. چھوٹا سا کوزہ لے کر سکینہ مقتل کی جانب دوڑی. اے بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ اے پھوپھی ابا آپ ہی نے تو کہا کہ جو چھوٹا اسے پانی پلایا جاتا ہے. اے پھوپھی ابا میرا بھیا وہ تو سب سے چھوٹا ہے، اسے پانی پلانے جاتی. عزادارو، جناب زینب کربلا، بس آخری روایت سن لیجیے. جناب زینب کربلا کے بعد صرف 1.5 سال زندہ رہی ہے اس دنیا میں. سن 61 میں واقع کربلا ہوا محرم میں، اور 15 رجب 62 ہجری میں جناب زینب کی شہادت ہوتی ہے. خود جناب زینب، بس آخری روایت عزیزو بہت گریہ کریں گے، جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ جب علی کی بیٹی زینب کا آخری وقت آیا بہت غور سے سننا عزادارو، زینب کو اپنے بھائی سے کتنی محبت تھی. میں نے کہا نہ جانے خدا نے زینب کو کیسا دل دیا تھا، اتنے غم سے گئی زینب. عبداللہ کہتے ہیں کہ جب زینب کا آخری وقت آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ میرے بستر کو دھوپ میں لے چلو. میرے بستر کو زیر آفتاب لے چلو. میں نے کہا اے شہزادی آفتاب میں کیوں؟ کہا اے عبداللہ میرے بھائی کا لاشا بھی آخری وقت میں زیر آفتاب زینب نے آنکھوں سے دیکھا. عبداللہ کہتے ہیں شہزادی نے جب اصرار کیا تو میں نے شہزادی کا بستر دھوپ میں لا کر رکھ دیا. میں کچھ دور ہٹ گیا
جب میں کچھ دور ہٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ شہزادی کوئی چیز ہے جو بار بار اٹھا کر اپنے منہ پہ رکھتی ہے، پھر اپنے سینے پہ رکھتی ہے، پھر اپنے منہ پہ رکھتی ہے، پھر اپنے سینے پہ رکھتی ہے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، میں نے قریب جا کر دیکھا تو حسین کا پرانا کرتا زینب اپنے منہ پہ رکھتی ہے، آواز دیتی ہے بھیا، پھر سینے پہ رکھتی ہے، آواز دیتی ہے بھیا۔ سيعلم الذين غلبوا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم الحسين۔ وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی وہ زینب حزین وہ حفاظت قیام کی آیا جو ایک سوار قریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی تو ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ بے ساختہ زبان سے یہ فریاد آ گئی تو زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، ارے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، تو بابا گرانا ہی تھا خالق کی رضا سے،
اس وقت کہاں تھے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر ہائے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور ہائے اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا جب فرش زمین بام فلک لرزاں بجا تھے اس وقت کہاں تھے جب باپ کے چلوں میں تھا خون علی اصغر ہائے جب باپ کے چلوں میں تھا خون علی اصغر اب آئے ہو بابا او بھائی کا گلا کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر اب آئے ہو بابا جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے حق اپنا جتا کے بس ایک تن شبیر تھا پامالے کی زد پر آئے بس ایک تن شبیر تھا پامالی کی زد پر اب آئے ہو بابا جب شام کے قذاق ہمیں لوٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے ارے آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر ہائے جب آپ آ گئے ہوتے تو نہ چھنتی میری چادر اب آئے ہو بابا جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے لگتے تھے تماچے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوے مزتر ہائے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوے مزتر اب آئے ہو بابا ڈرونا جنگل ہے رات اندھیری ستارے کچھ دل میں لا رہے ہیں ڈرونا جنگل ہے رات اندھیری
ستارے کچھ جلد میں لا رہے ہیں، پڑے ہیں ریتی پہ چند لاشیں، جو اپنا غم آپ کھا رہے ہیں، ڈراؤنا جنگل ہے رات اندھیری، ستارے کچھ جلد میں لا رہے ہیں، شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں، یہ لوگ شاید یہاں لڑے ہیں، شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں، یہ لوگ شاید یہاں لڑے ہیں، لڑے تو وہ ہوں گے جو بڑے ہیں، نظر تو بچے بھی آ رہے ہیں، ڈرونا جنگل ہے رات اندھیری، ستارے کچھ جلد میں لا رہے ہیں، نہ کوئی زخموں کو دھونے والا، نہ کوئی مردوں پہ رونے والا، نہ کوئی زخموں کو دھونے والا، نہ کوئی مردوں پہ رونے والا، پرندے کچھ کر رہے ہیں نالے، درندے آنسو بہا رہے ہیں، ڈرونا جنگل ہے رات اندھیری، ستارے کچھ جلد میں لا رہے ہیں، یہ لوگ ہیں کون خاندان کے، جو کوئی پوچھے تو کس سے پوچھے، یہ لوگ ہیں کون خاندان کے، جو کوئی پوچھے تو کس سے پوچھے، مسافر آتے ہیں جو ادھر سے، وہ راہ کترا کے جا رہے ہیں، ڈرونا جنگل ہے رات اندھیری، ستارے کچھ جلد میں لا رہے ہیں، ہے ایسا بگڑا ہوا زمانہ، نہ گور ہے اور نہ شام آنا، ہے ایسا بگڑا ہوا زمانہ، نہ گور ہے اور نہ شام آنا، فلک پہ ابرے سیاہ کے ٹکڑے خدا سے بن بن کے چھا رہے ہیں، ڈرونا جنگل ہے رات اندھیری، ستارے کچھ جلد میں لا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اس بزم میں بہت سارے افراد برسوں سے شامل ہوا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ میں نے یہ سلام کئی سالوں سے پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اس میں ان حضرات کی تہنیت بھی شامل ہے۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ بستی کے ان تمام مرحومین و مرحومات کے نام ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، کیونکہ یہ سلام آخر کی طرح میں پڑھتا ہوں اس کو، اور وہ حضرات بھی اس میں شامل ہوا کرتے تھے، لہذا گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ان تمام مرحومین و مرحومات کے نام پہ ارسال فرما دیں۔
پھر میں سلام اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے اور ان مرحومین و مرحومات کی طرف سے شہداء کربلا علیہ السلام کی ذات کو نظر کرتا ہوں. سلام پیش خدمت ہے. بہرحال کوئی نہیں جانتا اگلے سال کون اس پس میں ہوگا نہیں ہوگا. یہ نیت کرنے کے ساتھ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں. انشاءاللہ آپ بھی اس سے تعاون حاصل کریں. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اور اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں. مجھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہیں، اور یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی. ارے کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی. کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی
پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم کی یہ سختیاں کہاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی تم کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کے پیام، ارے ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، اور نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈوں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈوں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی نہیں، لینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، شریک حق وہ درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے بھرے گھر پر، سلام محسن اسلام خستتاً لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیارو، سلام مہر شہادت کے گرد سیارو، تو بچے تو اگلے برس ہم ہیں پھر یہ غم
پھر ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، ماتم حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمامنا يا مولانا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك واجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات نظر کا چکر جائیں.